ہم یہ ضرور کہیں گے ان میاں بیویوں کو کہ جو آپس میں نکاح بھی باقی رکھے ہوئے ہیں اور وہ ملتے بھی نہیں ہیں، وہ صلح بھی نہیں کرتے، تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ یہ انداز اختیار نہ کریں کہ 2 سال 3 سال آپ گزار کے الگ الگ بیٹھے ہوئے گئے، بلکہ بعض ایسے ظالم شوہر جو اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ نہ تمہیں طلاق دیں گے اور نہ تمہیں بسائیں گے، نہ گھر لے کر آئیں گے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بس لٹکا کر رکھتے ہیں کہ نہ تمہیں طلاق دیں گے نہ تمہیں ہم جو گھر بسائیں گے۔ تو یہ سخت گناہگار ہو رہے ہوتے گئے اور اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لڑکی والے مظلوم یا بیچارے ایسے غریب ہوں گے یا اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ آپ کے ساتھ پورا یہ مقابلہ کر سکیں، لیکن یہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے میں غفلت نہ کریں۔ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ نے رشتہ نہیں چلانا تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 2 سال 3 سال 4 سال یوں لٹکا کر آپ رکھیں کہ نہ طلاق دیں گے اور نہ صلح کریں گے۔ آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو افہام و تفہیم کر لیں، ٹھیک ہے، جو 4 مہینے 6 مہینے کچھ عقل میں سمجھ میں آ گئی ہو گئے، مل کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں بیٹھنا تو پھر یہ دھمکیاں مت دو کہ تمہیں ہم طلاق بھی نہیں دیں گے اور گھر بھی نہیں لے کر آئیں گے، ساری زندگی تمہیں میکے کے اندر ایسے ہی بیٹھنا پڑے گا۔ اس صورت میں شوہر گناہگار ہوں گے اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا جواب دینا ہوگا۔ شوہر اپنی جگہ ذمہ داریاں پوری کرے، بیوی پر جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ وہ بھی احکامات ہیں، تو اس لیے دونوں معاملات جب بیلنس ہو کے چلتے ہیں تب گھر چلتے ہیں، یوں نہیں چلتے۔ اور بیویوں کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو ہم پر یہ برتری یہ دی ہے، شوہروں کو ہم پر یہ افضلیت دی ہے، شوہروں کو ہم پر یہ حاکم بنایا گیا ہے۔ ہمیں ان کے تابع رہ کر ان کی اتباع کرتے ہوئے، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اپنے گھر کو چلانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر میرے تابع ہو جائیں، جو میں نے کہنا ہے وہی ہوگا، جو میں نے نہیں کہنا وہ نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی وجہ ہوتی ہیں جن گھروں کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہوتی، جن گھروں میں ناراضگیاں اس حد تک پہنچ جاتی ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ تو شوہر اپنی پوزیشن اور بیوی کو اپنی پوزیشن میں رہنا چاہیے تاکہ گھر امن کے گہوارے بنے۔ یہ رشتہ مقدس پیارا رشتہ اللہ نے عطا کیا ہے، جس سے نسل چلے، صدقہ جاریہ بن جائے، ثواب کا ذریعہ بن جائے، جس سے میاں بیوی کے آگے یہ ایک نسل اور نسب چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری زندگی ٹینشن اور پریشانیوں اور لڑائیوں کے اندر گزار دیں، یہ اس لیے رشتہ اللہ نے نہیں عطا کیا ہے۔